وزیراعظم شہباز شریف کا بھارت کے خلاف شاندار جیت پر انڈر 19 کھلاڑیوں کے لیے 1 کروڑ روپے کے انعام کا اعلان۔ انڈر 19 کے مینٹور سرفراز احمد کہتے ہیں کہ وزیراعظم نے قومی ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی۔ تمام نوجوان کھلاڑیوں اور کوچنگ سٹاف نے بہت محنت کی۔ سمیر منہاس نے بہت بہترین اننگ کھیلی۔ کھلاڑیوں کو اعتماد دیا کہ ایسی گیم کھیلیں کہ زندگی بھر یاد رہے۔ ہیڈ کوچ شاہد انور نے کہا ایشیا کپ میں جانے سے پہلے مقصد تھا کہ کپ اور شائقین کے دل جیتیں گے۔ ٹیم کے کپتان فرحان یوسف نے کہا بھارت کے خلاف میچ میں پوری پلاننگ کے بعد میدان میں اترے۔ سرفراز احمد نے کہا ہار بھی گئے تو جیت آپ کی اور ہار ہماری ہے۔ ایشیا کپ جیتنے میں تمام کھلاڑیوں کا کردار اہم ہے۔ 2025 پاک امریکہ تعلقات میں انقلابی تبدیلی کا سال۔ واشنگٹن کا انڈیا فرسٹ دور ختم، پاکستان کو فوقیت حاصل۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق پاکستان امریکہ کا اہم شراکت دار ملک بن گیا۔ ٹرمپ کی جنوبی ایشیا پالیسی میں پاکستان مرکزی ستون قرار۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی پالیسی شفٹ کی بنیاد مئی کی پاک بھارت جنگ بنی۔ جنگ کے بعد ٹرمپ کے لیے اسٹریٹجک نقشاری ڈرا ہوا۔ پاکستان کی ملٹری کارکردگی نے ٹرمپ کو حیران کر دیا۔ امریکہ کے لیے پاکستان کی تیز رفتار امیج بلڈنگ نایاب واقعہ ہے۔ امریکی پالیسی اور جنوبی ایشیا کے توازن کو ری رائٹ کرنے میں فیلڈ مارشل نے اصل کردار ادا کیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے آرٹیکل میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور امریکی صدر کے تعلقات کا خصوصی تجزیہ بھی شامل۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو سعودی عرب کے اعلیٰ ترین کنگ عبدالعزیز میڈل سے نوازا گیا۔ فیلڈ مارشل کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ۔ سید عاصم منیر کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے ملاقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان علاقائی سیکیورٹی، دفاعی تعاون، اسٹریٹجک شراکت داری پر تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے کی بدلتی جیو پولیٹیکل صورتحال اور مشترکہ چیلنجز پر گفتگو۔ دونوں ممالک کے تاریخی، برادرانہ اور گہرے تعلقات کے عزم کا اعادہ۔ ISPR کے مطابق کنگ عبدالعزیز میڈل سعودی عرب کا اعلیٰ ترین قومی اعزاز ہے۔ اعزاز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی شاندار عسکری خدمات اور قیادت کا اعتراف ہے۔ پاکستان اپنے خود مختاری کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ہم عالمی سطح پر اپنا منفرد مقام بنا چکے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا جام شورو کیڈٹ کالج کے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ کہا ہماری مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ہماری آرمڈ فورسز نے ثابت کیا کہ ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ عوام متحد رہے تو پاکستان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ٹیلنٹ کے بہترین استعمال سے ہی ترقی ممکن ہے۔ کیڈٹ کالج کا ڈسپلن سزا نہیں بلکہ آزادی ہے۔ جب قوم آواز دے تو آپ کو ہمت کے ساتھ جواب دینا ہے۔ ملک کی معیشت میں ایک اور سنگ میل، زر مبادلہ ذخائر مارچ 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئے۔ پاکستان کے مجموعی زر مبادلہ ذخائر 21.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے پاس موجود زر مبادلہ کے ذخائر 15.9 ارب ڈالر ریکارڈ۔ ملک کی درآمدی صلاحیت 2.6 ماہ سے تجاوز۔ فروری 2023 میں صرف 2 ہفتوں سے بھی کم رہ گئی تھی۔ فارورڈ فارن ایکسچینج واجبات میں بھی تقریباً 65% کمی۔ معاشی ماہرین کے مطابق ذخائر میں اضافہ قرضوں کے بجائے مقامی ترقی و اعتماد کی وجہ سے ہے۔ بیرونی قرضہ بمقابلہ GDP تناسب 31% سے کم ہو کر 26% تک آ گیا۔ بیرونی قرضوں کے حصول میں بتدریج کمی مالی نظم و ضبط اور اصلاحاتی اقدامات کی عکاسی کرتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس پر عمل درآمد روک دیا۔ تمام درخواستوں پر اعتراضات دور کر کے فل بینچ بنانے کی سفارش۔ پراپرٹی آنرشپ آرڈیننس کے تحت دیے گئے قبضوں کو واپس کر دیا۔ عدالتی حکم پر چیف سیکرٹری پنجاب عدالت کے روبرو پیش۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا لگتا ہے کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انہیں تمام اختیارات دے دیے جائیں۔ یہ قانون بنا کیوں ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ معاملہ سول کورٹ میں زیر سماعت ہو تو ریونیو آفیسر کیسے قبضہ دلا سکتا ہے؟ اگر آپ کا پٹواری جعلی دستاویزات نہ بنائے تو سول عدالتوں میں اتنے کیسز دائر ہی نہ ہو۔ آپ کے کمیٹی ممبران لوگوں کو کہتے ہیں کہ قبضہ نہ دیا تو باہر پولیس کا ڈالا کھڑا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جنگلات اور ماحولیات کے نظام کو کرپشن فری بنانے کے لیے بڑا اقدام۔ 100 سال بعد انگریز دور کے بنائے فارسٹ ایکٹ میں تبدیلی کر دی گئی۔ ماحول کے تحفظ کے ادارے EPA سے کاغذی کارروائی کا خاتمہ۔
جدید نظام کے ذریعے تمام نظام چلانے والا EPA پہلا سرکاری محکمہ بن گیا۔ ہر دستاویز پر مخصوص حوالہ نمبر اور QR کوڈ ہوگا۔ سیکنڈز میں تصدیق کرنا ممکن۔ فیصلوں کی وجوہات، سفارشات، منظوری سمیت ہر چیز کا ڈیجیٹل ریکارڈ دستیاب ہوگا۔ ماحولیات سے متعلق محکمے جدید ڈیجیٹل نظام کے بغیر حکم جاری کریں گے، نہ منظوری دیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم کو شاباش، کہا انسانی مداخلت کا خاتمہ جعل سازی اور غیر قانونی اجازت ناموں کا خاتمہ ہے۔ ماحول کے تحفظ کے ساتھ کرپشن کے خاتمے کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ کراچی کے صنعتی علاقوں کے لیے 9 ارب 28 کروڑ روپے کی ترقیاتی پیکج کی منظوری، تاریخی اقدام۔ شرجیل انعام ایمن کا کہنا ہے سندھ حکومت کراچی کو دوبارہ صنعتی مرکز بنانے کے لیے پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ شہری قائد ملک کی معیشت کا دل ترقی اور سرمایہ کاری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے ترقیاتی کام 6 ماہ کے اندر مکمل کیے جائیں گے۔ ترقیاتی کاموں کے معیار، رفتار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ مجوزہ نگراں کمیٹی کے ذریعے تمام منصوبوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ اوباڑوں کے کچے کے علاقوں میں سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن۔ 6 روزہ آپریشن میں 10 ڈاکو ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران 20 مغوی بازیاب، 15 مشکوک افراد گرفتار۔ سرچ آپریشن کے بعد اسلحہ، مغوی اور لاشیں رجحان پولیس کے حوالے۔ کچے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس نے سنبھال لی، مختلف مقامات پر کیمپ قائم۔ کہیں بارش، کہیں برف باری، کہیں بادلوں کے مٹر گشت نے موسم دل فریب بنا دیا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کے بعد سردی کی شدت بڑھ گئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی۔ مری میں بارش سے موسم دل فریب ہو گیا۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ پشاور میں 1، کالام میں 15، میرکھنی میں 8، چترال میں 7، بالاکوٹ، دیر اور مالم جبہ میں 4 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جھیل سیف الملوک اور بابوسر ٹاپ پر 1 فٹ، ناران میں 6 انچ برف باری ریکارڈ۔ بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ آزاد جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی بارش، برف باری۔ وادی لیپا، گنگا چوٹی، پیر چناسی اور کوئے مکھڑا نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی۔ ڈیزل سستا ہونے کے باوجود ریلوے کے کرایوں میں کمی نہ کی گئی۔ ڈیزل میں 14 روپے فی لیٹر کمی سے ریلوے کو روزانہ 49 لاکھ روپے کی بچت۔ ریلوے نے ایندھن سستا ہونے کا فائدہ مسافروں کو منتقل نہ کیا۔ بچت کے باوجود مسافر اور گڈز ٹرینوں کے کرائے بھی برقرار۔ مسافروں کا کرایوں میں فوری کمی کا مطالبہ۔ صدر آصف علی زرداری کی بغداد میں زیارات مقدسہ پر حاضری۔ صدر مملکت نے حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مزار پر فاتح خوانی کی۔ آصف زرداری نے امام موسیٰ الکاظم اور امام محمد التقی الجواد کے روزوں پر حاضری دی۔ امت مسلمہ کے امن، اتحاد اور سلامتی کے لیے دعا۔ صدر مملکت نے زائرین کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ آصف زرداری نے اہل بیت کی تعلیمات کو علم، صبر، حکمت اور اخلاقی قوت کا دائمی سرچشمہ قرار دیا۔ صدر مملکت نے امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر بھی حاضری دی۔ تمام مزارات کے منتظمین اور مبلغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ بنگلہ دیش میں بھارتی مداخلت اور قاتلوں کی سرپرستی کے خلاف شدید احتجاج مسلسل جاری۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین بھارتی سرپرستی میں پھیلنے والی دہشت گردی کے خلاف بھارتی سرحد تک آ گئے۔ دا انڈین ایکسپریس کے مطابق بنگلہ دیش اور ہندوستان کے درمیان سب سے بڑے لینڈ پورٹ پیٹراپول پر احتجاج کے باعث الرٹ جاری کر دیا گیا۔ عوام نے نو مینز لینڈ میں داخل ہو کر ہندوستان مخالف نعرے لگائے۔ بنگلہ دیش میں مظاہرین نے ہندوستان کے اسسٹنٹ ہائی کمشنر کی چٹاگانگ رہائش کے باہر بھی بھرپور احتجاج کیا۔ سیاسی کارکن عثمان ہادی کو بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ آسٹریلیا بوانڈائی بیچ فائرنگ کیس میں نئے انکشافات۔ حملہ آوروں نے حملے کے آغاز پر 4 دستی بم بھی پھینکے جو پھٹ نہ سکے۔ پولیس نے عدالت میں تحقیقاتی رپورٹ جمع کرا دی۔ کہا ملزمان ساجد اور نوید اکرم کمبلوں میں لپٹا بھاری اسلحہ کرائے کے گھر سے لے کر نکلے۔ فائرنگ سے 2 روز قبل ملزمان نے ساحلی پار کی ریکی بھی کی تھی۔ گرفتاری کے وقت ملزمان کی گاڑی سے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور شدت پسند تنظیم کا جھنڈا بھی برآمد ہوا۔
ملزمان کے پاس پائپ بم اور ٹینس بال بم جیسے خطرناک ہتھیار بھی موجود تھے۔ سڈنی بیچ حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ روسی دارالحکومت ماسکو میں کار دھماکہ، روسی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل ہلاک۔ خبر ایجنسی کے مطابق دھماکے میں روسی فوج کے لیفٹیننٹ جنرل وانیل سرواروف دوران علاج دم توڑ گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز مواد جنرل کی گاڑی کے نیچے نصب کیا گیا تھا۔ انجن سٹارٹ ہوتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ وانیل آپریشنل ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کے طور پر بھی خدمات انجام دے رہے تھے۔ روسی حکام نے واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ امریکہ کی وینزویلا کے ساحل کے قریب ایک اور تیل بردار جہاز کو قبضے میں لینے کی کوشش۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کوسٹ گارڈ نے بین الاقوامی سمندر میں وینزویلا کے ایک مشتبہ آئل ٹینکر بیلا ون کا تعاقب شروع کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جہاز کو عدالتی حکم پر قبضے میں لینے کی کارروائی جاری ہے۔ ٹینکر پر ایران سے روابط اور ماضی میں چین کو خام تیل فراہم کرنے کے الزامات ہیں۔ اس سے قبل بھی 2 ٹینکرز کو پکڑا جا چکا ہے۔